الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیزات، ایک حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سب کا اللہ رب العزت نے چناؤ کیا ہے، آپ سب چنی ہوئی ہیں۔ اپنے اس چناؤ پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اپنے اس چناؤ کی قدر کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو اپنے محبوب کی سیرت کے لیے چنا ہے۔ تو سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، واقعات، معجزات، کرامات کو پڑھیں گے۔ تو جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو پڑھیں گے، آپ کے حالات کو، تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور زیادہ پختہ اور راسخ ہوتی جائے گی۔ تو جب آپ کی محبت، عقیدت ہمارے دلوں میں جم جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو آپ یہ کورس کر رہی ہیں، تو اس میں شروع سے ہی نیت کریں کہ یا اللہ، ہم جو بھی سنیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گی، آپ کے حالات زندگی پڑھیں گی، تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو شروع سے یہ نیت کریں، اور تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے، اور ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سبق۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ اگر وہ اس وقت چاہتے یا اگر کوئی گنجائش ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور عیب لگاتے، مگر وہ بھی عیب نہ لگا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک کا سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور والدہ مائدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق کی سرخی دنیا کو سورج کے طلوع ہونے کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے۔ ان کو محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کے بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں بصورت حمل ٹھہرے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ اے خدا، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے بصرہ اور شام کے محلات میرے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کو اس مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی۔
اس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1002 برس کا فاصلہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال یعنی 7ویں ہزار سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے۔ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کا فخر، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بتکدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا یعنی ملک فارس کا ایک دریا ہے، وہ اچانک خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کی آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، وہ خود بخود بجھ جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جب جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رضاعت اور بچپن کا زمانہ کیسے گزرا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قریب کے دیہات میں بھیج دیتے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔ اسی لیے گاؤں کی اکثر عورتیں شہروں میں آ کر دودھ پیتی بچے لے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس بچے کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ اس سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے، جو ساتھی تھے وہ بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ ہوتی تھی۔
ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کی دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے بھی اپنا بچہ ان کو دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں، خالی جانے سے بہتر ہے کہ میں اسی یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کر لیا اور یہ اس درے یتیم کو لے آئیں، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ گود میں لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد فرماتی ہیں کہ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی کہ یہ تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا ہی تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور پوری قوم میں سے کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی بلکہ کسی اور ہلال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اس طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ تو کل ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلام کیا کیا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔